اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے، جو ایسے ہیں کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، ان کو اور دوسرے کفار کو دوست مت بناؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں، یہ اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ بالکل عقل نہیں رکھتے۔ سورہ مائدہ کی 57 اور 58 نمبر کی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس سے پہلے کہ پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سختی کے ساتھ منع کیا تھا کہ اے مسلمانوں، تم لوگ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی اسی میں شمار کیے جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے اسلام کو، دین کو نعوذ باللہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر ایک ایسی قوم کو پیدا کر دیں گے جو اللہ سے محبت کرے گی، وہ قوم اللہ ان سے محبت کریں گے، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، اور کافروں پر نہایت سخت ہوں گے اور ایمان والوں پر نہایت ہی نرم ہوں گے۔ یہ پورے رکوع کا خلاصہ میں نے بیان کیا، اور آخر میں رکوع میں بتایا گیا تھا محبت کرنے کے لائق تو اللہ اور اس کے رسول ہیں اور مومنین ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے وہی لوگ غالب ہوں گے تمام ادیان باطلہ پر۔ یہ پچھلے رکوع کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ اس وقت جو 2 آیات کریمہ پڑھی گئی ہیں اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ پھر بیان کر رہے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پیچھے جو یہ بیان کیا گیا یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اسی مضمون کا تتمہ ابھی اس وقت 2 آیات میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ کو اور کفار کو اپنا دوست مت بناؤ۔ پہلے تو یہود و نصارہ کا صرف ذکر آیا، لیکن یہاں پر کفار کا بھی اضافہ ہے۔ یہود و نصارہ اور کفار کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اس کی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ یہود و نصارہ کے مقابلے میں کفار دین سے زیادہ دور تھے، اور یہود و نصارہ اسلام سے زیادہ قریب تھے، یعنی توحید کا، نبوت کا، رسالت کا ان کے یہاں بھی ہے یہ کہ وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، لیکن کفار لوگ دین اسلام سے بالکل دور تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہود و نصارہ میں سے بہت کم لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ حالانکہ یہود و نصارہ کو ایمان قبول کرنا تھا، وہ دین اسلام سے زیادہ قریب تھے، ان کو ایمان قبول کرنا تھا، بجائے اس کے کہ کفار نے زیادہ تعداد میں ایمان قبول کیا۔ پوری تاریخ کا مطالعہ کر جائیے، دور رسالت میں، دور صحابہ میں، دور رسالت، دور صحابہ میں زیادہ تقریباً کافروں نے ایمان قبول کیا۔ کافر لوگ ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہود و نصارہ تو ان کو اپنی کتاب پر ناز تھا، اپنے مذہب پر ان کو ناز تھا۔ یہودیوں کو، نصرانیوں کو کہ ہم لوگ ساری دنیا کے تمام مذاہب سے بہتر ہیں، ہم لوگوں سے زیادہ بہتر کوئی مذہب والا نہیں، کوئی ہمارے پاس جو مذہب ہے اس سے بہتر کسی کا بھی مذہب نہیں۔ ان کو تو اپنے مذہب پر ناز تھا، غرور تھا، تکبر تھا، اور وہ لوگ کہتے تھے ہم اللہ کے نہایت ہی قریبی ہیں، محبوب ہیں، لاڈلے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، ان کو یہ ناز تھا۔ لیکن زیادہ تعداد میں کافروں نے ایمان قبول کیا، اور آج بھی یہی ہو رہا، زیادہ کافر لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہود و نصارہ سے بھی اور کفار سے بھی دوستی مت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ یہود و نصارہ کفار لوگ تمہارا کیا کرتے؟ مذاق اڑاتے
چنانچہ روایت کے اندر لکھا ہے کہ جب مسلمان رکوع کرتے تھے تو یہ اہل کتاب لوگ کہتے تھے خدا کرے تم کو اٹھنا دوبارہ نصیب نہ ہو، یعنی رکوع میں تو رکوع میں رہ جاؤ. اور اس کے بعد جب یہ مسلمان لوگ سجدے میں جاتے تھے تو یہ یہود و نصارہ اور کفار لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا ہی عبرتناک واقعہ لکھا ہے. ایک نصرانی جب مسلمان اذان دیتے تھے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے تو ایک نصرانی آدمی نہایت ہی جو ہے برے انداز میں کیا کہتا تھا، اور نہایت ہی جو ہے غلیظ انداز میں کہتا تھا کہ یہ جو اذان دے رہے ہیں نا، جھوٹوں پر جھوٹے لوگ جل جائیں، جھوٹے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلا دے. اشہد ان محمد رسول اللہ جب مؤذن کہتا تھا تو اس کے جواب میں یہ نصرانی کہتا تھا. لیکن دیکھیے اس کی زبان سے جو جملہ نکلا، اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو اسی کے اوپر فٹ کر دیا، اور وہی پورا وہ اور اس کا پورا خاندان جل گیا. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے جل گیا کہ رات کی تاریکی میں اس کا کوئی خادم، کوئی نوکر آگ کی چنگاری لے کر کے آیا، اور وہ چنگاری کسی جگہ کپڑے وغیرہ میں گر گئی. اس چنگاری نے پورے گھر کو جلا دیا. اس کے خاندان کے پورے لوگ، عورت مرد، سب کے سب لوگ جل گئے. اس کی زبان سے یہ منحوس جو یہ انداز نکالتا تھا، منحوس جملہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جھوٹوں کو جلا دے. جھوٹا تو وہی تھا، اذان دینے والا جھوٹا کیوں ہوگا؟ اذان دینے والا تو اللہ کی آواز کو، اللہ کی توحید کو بلند کرتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا جھوٹوں کو اللہ تعالیٰ جلا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو جلا دیا، اس کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کو جلا دیا. اور یہ واقعہ کتاب کے اندر بھی لکھا اور یہاں بھی لکھا ہوا ہے. یہ جو یہاں پہ حاشیہ ہے یہاں پر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منع اس لیے کیا مسلمانوں کو کفار سے، یہود و نصارہ سے، کہ تم اس سے دوستی مت کرو، کیونکہ انہوں نے تمہارے دین کا کھیل تماشا بنا رکھا ہے. اور جب تم اذان دیتے ہو، اور ایک بات میں عرض کر دوں، کافروں کو اذان سے بڑی الرجی ہے. آپ ریل پہ جائیے، ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹینڈ پر آپ نماز پڑھ لیجئے، آپ کو وہ لوگ جگہ دے دیں گے، کیونکہ تجربہ ہوا. ریل پر بھی آپ کو جگہ دے دیں گے، ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹینڈ پر آپ کو جگہ دیں گے، نماز پڑھ لو. لیکن اذان سے ان کو بڑی الرجی ہے، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا دور چلا جاتا ہے. یہ کافر لوگ بھی شیطانی ہیں، اسی کا اولاد ہیں. ان لوگوں کو بھی اذان سے بڑی الرجی ہوتی. نماز سے ان کو کم غصہ ہے، اذان سے بڑا غصہ ہے، کیونکہ اذان کے اندر اللہ کی وحدانیت کی جو صدا بلند کی جاتی ہے، اس اللہ کی وحدانیت سے ان کو بڑی الرجی ہے. اور مسلمانوں سے ان کو دشمنی صرف اس لیے ہے کہ مسلمان ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے. اس کو صرف یہ دشمنی ہے، ورنہ مسلمانوں نے اس کا نہ تو کھایا، نہ تو پیا، نہ تو لیا، نہ تو دیا، نہ تو اس کی زمین جائیداد پر قبضہ کیا. ان کو صرف مسلمانوں سے اس لیے غصہ ہے کہ مسلمان ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیوں کرتا، ایک اللہ کو کیوں مانتا ہے. ایک اللہ کے ماننے کی وجہ سے ان کو غصہ آتا ہے کہ ہماری طرح یہ کیوں نہیں بت پرستی کرتے، بتوں کے سامنے اپنے سروں کو کیوں نہیں جھکاتے. ہم جس طریقے سے گوبر کی پوجا کرتے، پیشاب کو پیتے، اسی طریقے سے مسلمان بھی گوبر کی پوجا کریں، چاند کی پوجا کریں، سورج کی پوجا کریں، درختوں کی پوجا کریں، پیشاب کی پوجا کریں. ہماری طرح یہ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی بنیاد پر مسلمانوں سے کافروں کو دشمنی ہے، ورنہ مسلمانوں سے ان کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تکلیف مسلمان ان کو نہیں پہنچتی. لیکن صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی وجہ سے، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار اور اعتراف کرنے کی وجہ سے یہ جو ہے مسلمانوں سے دشمنی کرتے. اور دوسری آیت کریمہ کا جو آخری جملہ ہے، یہ یہاں جملہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے. تفسیر مظہری کے اندر مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے، یعنی یہود و نصارہ، دنیاوی امور میں تو بڑے عقل مند ہیں، ذہین ہیں. دیکھیں یہ کیسی کیسی ترقیاں کر رہے ہیں، چاند پر پہنچ گئے، سورج پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، نئی نئی ایجادات، نئے نئے انکشافات کر رہے ہیں. لیکن دینی معاملات میں یہ لوگ نہیں سمجھتے. مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دینی امور میں یہ لوگ نہیں سمجھتے.
دنیاوی امور میں تو خوب ترقی کر رہے ہیں، نئے نئے انکشافات، نئی ٹیکنالوجی اور نئی نئی ترقیات، سائنسی دور میں نئی نئی ترقیاں کر رہے ہیں، لیکن دینی معاملے میں یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ لوگ سمجھتے تو مسلمان ہو جاتے، عقل اگر ہوتی، عقل سے پیدل نہ ہوتے تو اسلام قبول کر لیتے، مسلمان ہو جاتے، لیکن دینی معاملے میں یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، غور کرنے کے لیے تیار نہیں، فکر کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت نہیں دے رہے ہیں۔ جب خود ہی وہ نہیں سمجھنا چاہ رہے تو اللہ کو کیا ضرورت ان کو ہدایت دیں؟ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، اس ایمان پر، اسلام پر اللہ کا بار بار شکر کرنا چاہیے، سوتے وقت، اٹھتے وقت، جاگتے وقت، چلتے پھرتے وقت اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ تو نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، آخری دم تک اس ایمان کی حفاظت فرمانا، یہ بڑی دولت ہمارے پاس ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما، آخری دم تک ایمان سے محروم نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیت کی بد اخلاصی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت